عیسائی اپنے گھر کے پرانے برتن بیچ کر نئے برتن خرید کر لاتا ہے، اور وہ یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کے خاندان کی بیٹی کا ضیافت، اللہ کے نبی کے خاندان کی بیٹی کی میزبانی پرانے برتنوں کے اندر نہیں کی جائے گی۔ جنت کا ہے سوال، جنت نہ مل سکے گی، جنت نہ مل سکے گی تیرے روٹنے کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ایک بیٹی سمرقند کے اندر تھی، اتفاق سے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اللہ نے انہیں 4 بیٹیاں عطا کی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ سمرقند کے اندر اتفاق سے ایک وبا آئی، اس وقت وہ مہلک بیماری تھی، ایک ایسی وبا آئی کہ اس میں انسان مر رہے تھے، جیسے ابھی لاک ڈاؤن کبھی کچھ دن پہلے 19 میں آیا تھا، تو ایسا تھا کہ بس لوگ گھروں میں موجود تھے اور یہ افواہ تھی کہ لوگ مر جائیں گے۔ ایسے ہی اس وقت میں وبا کوئی نئی بات نہیں ہے، انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور یہ ایمان ہونا چاہیے سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع دینے والی ذات بولو، نقصان دینے والی ذات، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اپنے بچوں کو ایمان کی باتیں سکھاؤ، ان کے دلوں کے اندر یہ بات پیوست کرو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ ہے، اس کائنات کا مالک، خالق، رازق، سب کچھ نافع، ذات، سب کچھ اللہ ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس وقت کے اندر بیماری آئی سمرقند کے اندر، یہ بچی وہاں سے یہ سوچ کر کہ یہاں مہلک بیماری ہے، میں کہیں اور پناہ لوں، برابر میں کوئی بستی تھی اصفہان، وہاں پہنچی، 4 بیٹیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے، ایک عجیب و غریب سوچ ہے، وہی جاہلیت کے زمانے کی سوچ کہ بیٹیاں بوجھ ہیں۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، کسی کی بیٹی پیدا ہو جائے تو چہرہ اتر جاتا تھا، اور بیٹی کی خبر سنی تو اس کو مارنے کی تیاری شروع کر دی۔ صحابہ تو یہ تک فرماتے ہیں کہ ایسا جاہلیت کا دور تھا کہ بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا کرتے تھے، بیٹی ابا ابا کر رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہا ہے، ایسا جاہلیت کا دور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے بتایا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوا کرتی، بیٹیاں فخر ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں گھر کی زینت ہیں۔ معاف کرنا میں اگر یہ بات کہوں تو بڑے بوڑھے موجود ہیں، رات کے 1 بجے اگر کہیں آپ سفر سے آؤ گے تو آپ کا بیٹا پڑا رہے گا بستر پر، کہے گا ابا مجھے نیند آ رہی ہے، لیکن بیٹی ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر آپ کو روٹی گرم کر کے دے گی۔ یہ بات میں ایسے نہیں کہتا، تجربے کی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ بتاتے ہیں بڑے بوڑھے کہ بیٹیاں ماں باپ کی سب سے زیادہ فکر کرتی ہیں، لیکن افسوس ان بیٹیوں کو آج بھی بوجھ سمجھا جا رہا ہے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہے، بیٹیاں فخر ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے کسی کو 2 بیٹیاں عطا کی، من کان لہ بنتان وفی روایہ 3 بنات، فرمایا کہ اگر کسی کے 2 بیٹیاں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس پرورش کے نتیجے میں اسے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا، اللہ اسے جنت نصیب فرمائے گا۔ یہ جو اللہ کے نبی کے خاندان کی بیٹی تھی، جہاں رہا کرتی تھی سمرقند کے اندر، وہاں بیماری آئی، ان کی 4 بیٹیاں تھی، شوہر کا انتقال ہوا، 4 بیٹیوں کو لے کر راتوں رات نکلی، اور برابر میں ایک بستی تھی اصفہان۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ میں لے کر نکلی، برابر میں بستی میں پہنچی، توجہ کے ساتھ بھولپور کے نوجوانوں واقعہ سننا، یہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ
وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ نکلی، ایک مسلمان کے گھر پر پہنچی، اس مسلمان کے دروازے پر دستک دی۔ وہ کہتا ہے کون؟ کہا کہ میں ایسے ایسے مجبور، پریشان، لاچار اللہ کے نبی کی خاندان کی بیٹی ہوں، اور وہاں پر بیماری آئی، اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ نوجوان مسلمان دھکے دے کر کہتا ہے کہ نہیں، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم اللہ کے نبی کی خاندان کی ہو؟ جاؤ، ایسے بہت آئے اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسے دھکے دینے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کے خاندان کی عورت کے آنسو نکل جاتے ہیں، اور آنسو اس کے در پر آ جاتے ہیں، اس کے دامن پر آتے ہیں، اور اس نے دامن اٹھا کر کہا کہ میرے پاس ان آنسوؤں کے سوا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں اللہ کے نبی کے خاندان کی ہوں۔ وہ بیٹی، اللہ کے نبی کے خاندان کی بیٹی، اپنی چاروں بیٹیوں کو لے کر ایک عیسائی کے دروازے پر پہنچتی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، عیسائی کے دروازے پر دستک دی تو دستک دینے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، وہ عیسائی باہر نکل کر آیا، کہا کیا کام؟ فرمایا میں اللہ کے نبی کی خاندان کی بیٹی ہوں اور میں آپ سے ایک رات گزارنے کے لیے چاہتی ہوں۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، وہ عیسائی فوراً اپنے گھر کے اندر جاتا ہے، اپنے گھر کو مشک سے دھوتا ہے، عنبر سے دھوتا ہے، صفائی کرتا ہے اور اچھی قالین بچھاتا ہے، اور کہتا ہے آج میرے فخر چمک چکا ہے، میرا نصیب کا ستارہ چمک چکا ہے۔ ایک نبی ہے محمد الرسول اللہ، ان کے خاندان کی بیٹی میرے گھر پر آئی ہیں، انہیں بیٹی کو پناہ دیتا ہے۔ اور سنو آگے، وہ عیسائی اپنے گھر کے پرانے برتن بیچ کر نئے برتن خرید کر لاتا ہے، اور وہ یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کے خاندان کی بیٹی کا ضیافت، اللہ کے نبی کے خاندان کی بیٹی کی میزبانی پرانے برتنوں کے اندر نہیں کی جائے گی۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ وہ نئے برتن لا کر بیٹی کا اعزاز و اکرام کر رہا ہے۔ دیکھیے، وہ مسلمان ہو کر بھگا رہا ہے، یہ عیسائی ہو کر نبی کے نام پر، نبی کی عزت، نبی کی ناموس، نبی کا جلوہ، نبی کی نبوت، نبی کی رسالت، نبی کی شریعت، نبی کی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ صلہ کیا ملا؟ سنو سنو سنو، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ رات میں وہی مسلمان جس نے اللہ کے نبی کی بیٹی کو اپنے در سے بھگایا تھا، ایک خواب دیکھتا ہے۔ خواب کے اندر اسے اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے، جنت کے اندر نبی موجود ہیں، حوض کوثر بٹ رہا ہے، اللہ کے نبی جام کوثر پلا رہے ہیں، کوثر کا جام اپنے ہاتھوں سے پلا رہے ہیں، فرشتوں کی جماعت قطار در قطار کھڑی ہوئی ہے۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں یہ شخص لائن میں لگتا ہے، جب اس کا نمبر جنت میں جانے کا آتا ہے، نبی نے اشارہ کیا، فرمایا تجھے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے جب تو میرے نام کی قدر نہیں کرتا، جب تجھے محمد الرسول اللہ کے خاندان کی بیٹی سے پیار نہیں ہے، تجھے جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ ہائے ہائے، علامہ ابن جوزی لکھتے ہوئے کہتے ہیں میرا قلم کانپتا ہے، میری زبان لڑکھڑاتی ہے۔ ہائے ہائے، نبی سے محبت کرنے والوں، نبی کے خاندان سے محبت کرنے والوں، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہاں، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ مسلمان بے چین، پریشان، بے قرار ہو کر بستی میں ٹہلتا ہے، گھومتا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، اور گھومتا ہوا اسے بتایا جاتا ہے کہ ایک عیسائی کے گھر میں وہ بیٹی اللہ کے نبی کی خاندان کی پناہ گزی ہے، پناہ لیے ہوئے ہیں۔ وہ عیسائی کے گھر پر پہنچا۔ سنو بھوڑ پور کے نوجوانوں، عیسائی کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے خواب میں نبی کی زیارت ہوئی، مجھ سے ظلم ہو گیا، تمہارے یہاں ایک بیٹی نے نبی کے خاندان کی پناہ لی ہوئی ہے، ہائے ہائے تم مجھے اس کی اجازت دے دو۔ کہا نہیں، میں اجازت نہیں دوں گا۔ تو اس نے ایک جملہ کہا ارے تم تو غیر مسلم ہو، تمہارے پاس تو اسلام نہیں ہے، تمہیں تو اللہ نے ایمان نہیں دیا، تم مسلمان نہیں ہو، تم کیوں شرف کر رہے ہو؟ فرمایا اس عیسائی نے، بھوڑ پور کے نوجوانوں سنو، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، کہا خاموش خاموش، اپنی زبان کو لگام دے۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہا تم تو غیر مسلم ہو۔ کہا نہیں، میں کل تک غیر مسلم تھا، آج مسلمان ہوں۔ اللہ کے نبی تیرے خواب میں آئے تھے،
اللہ کے نبی مجھے اپنے ہاتھ سے کلمہ پڑھا کر گئے ہیں۔ ہاں ہاں، نبی کی محبت، نبی کے خاندان کی بیٹی سے محبت، اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت، ابو بکر کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی حیا، علی کی شجاعت اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ میں کہتا ہوں بھوڑپور کے نوجوانوں، اللہ کی قسم ساری دنیا مل کر ہمارے بچوں کا ایمان چھیننا چاہے، اگر ہم نبی کی داستان سنائیں، عائشہ کی داستان سنائیں، فاطمہ کی داستان سنائیں، ابو بکر کی صداقت سنائیں، بتاؤ صحابہ کے قصے، بتاؤ نبی کی محبت، بتاؤ حضرت فاطمہ کا کیا کردار، بتاؤ عائشہ کیسی تھی، اگر ساری دنیا میں مل کر ہمارے بچوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہے، اللہ کی قسم نہیں ڈال سکتی، نہیں ڈال سکتی۔